السلام علیکم دوستو آج دعوت و تبلیغ اس کی اگلی قسط انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ پچھلی تمام اقساط میں ہم نے قرآن پاک کی آیات اور احادیث اور علماء اور ایک فتوے کے ذریعے سے دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ تھا اس کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کی اہمیت اس پہ بات کی تھی۔ تو آج ہم دعوت و تبلیغ کا کام یہ ایک نئی جہت میں کیسے شروع ہوا اس پہ بات کریں گے۔ دوستو جب تک کہ اس بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت تھی تو اس حکومت میں چونکہ اس وقت کے بادشاہ شاہی خاندان اور اس کے نیچے جو اس کے درباری تھے، اس کے وزراء تھے، ان کے گھروں میں اور ان کے جو بچوں کی جو تعلیم و تربیت ہوتی تھی اور ان کی خود، تو گھروں میں قرآن پاک کی تعلیم، احادیث کی تعلیم یہ سب جاری تھی۔ یہ سلسلہ جب اوپر سے ہوتا ہے تو نیچے والے بھی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے نیک اثرات جو ہیں وہ رعایا تک پہنچتے رہتے ہیں۔ مگر جب بر صغیر میں ان مسلمان حکمرانوں کی حکومتیں ختم ہوئی تو پھر کون سی تعلیم کو ترجیح دی جانے لگی؟ وہ تھی انگریزی تعلیم۔ جس کے پاس یہ تعلیم ہے اس کو نوکریاں مل رہی ہیں، اور جس کے پاس یہ تعلیم نہیں ہے تو اس کی معاشی حالت دگرگوں ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ایک پالیسی تھی، اور اس پالیسی کے اثرات تقریباً 100-150 سال یا سمجھے کہ تقریباً 1 صدی کے بعد یا 2 صدیوں کے بعد وہ اس حالت میں آ گئے تھے کہ علماء کو فکر ہوئی، انہوں نے جیسے بڑے بڑے ادارے قائم کر لیے، جیسے بریلی میں ایک ادارہ قائم ہوا، دیوبند میں ایک ادارہ قائم ہوا، اور اس طرح سے مختلف جگہوں پہ جو ایسے لوگ جو رہنمائی کرتے تھے دین کی، تو مطلب دین کے راستے پہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، وہ لوگ جو کسی کو اپنا مرشد مانتے تھے، جو کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہو چکے تھے، مگر یہ سلسلہ بہت کم چل رہا تھا، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میرا مالی فائدہ، میری معاش کس چیز کے ساتھ منسلک ہے، تو وہ چیز تھی انگریزی تعلیم۔ اب انگریزی تعلیم میں یہ دینی تعلیم شامل نہیں کی گئی تھی، تو لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ علماء کو یہ فکر ہوئی، مگر کوئی طریقہ نہیں سوچ رہا تھا۔ لوگ جا رہے تھے تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے جا رہے تھے، مگر اس تعداد میں نہیں جس تعداد میں چاہیے۔ تو اس کے لیے پھر یہ جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، یہ دلی سے کچھ فاصلے پہ ایک علاقہ ہے میوات، تو یہاں کے رہنے والے اور انہی لوگوں پہ انہوں نے محنت شروع کر دی۔ انہیں بہت فکر ہوتی تھی، حتیٰ کہ ایک بار ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ کیوں آپ کو نیند نہیں آتی ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ نیک بات، اگر تمہیں اس کا اندازہ ہو جائے کہ میں کیوں پریشان ہوں، تو آج تو میں اکیلا، مطلب ہے مجھے نیند نہیں آتی ہے، کل کو تمہیں بھی اس فکر میں تمہاری بھی نیند غائب ہو جائے گی۔ تو اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے صرف ایک ہی غم ہے، اور وہ غم ہے اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ جو یہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کا مجھے غم کھائے جا رہا ہے۔ تو کیسے ان کو دین کی طرف لایا جائے؟ وہ اس فکر میں گھر گھر جاتے تھے، علماء کے ساتھ بھی ملتے تھے، تو ان نے گھروں کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دیا لوگوں کو اس راستے کی طرف لانے کے لیے۔ جیسے آج کل ابھی اسی انداز میں یہ جو تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں، یہ گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں۔ اس طرح سے ان نے اہل میوات پہ محنت کرنی شروع کی۔ انہوں نے اپنا پیسہ لگانا شروع کیا، انہوں نے اپنی بدنی محنت شروع کی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ وقت کے میوات والے وہ دین سے دور تھے، مگر وہ دین کے قریب آتے گئے اور ہر گھر سے اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگ نکلنے لگے۔ اس کے بارے میں دیکھیں، یہ جو مولانا الیاس صاحب تھے، یہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے زمانے کے ہیں۔ تو ایک بار یہ میوات سے تبلیغی جماعت یہ گئی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی جس مسجد میں امام تھے وہاں۔ تو انہیں بھی فکر تھی، مگر راستہ نہیں سوچتا تھا کہ اب کیا کریں، اس امت کو تو لانا ہے، ٹریک پہ لانا ہے، مگر کیسے؟ تو یہ جماعت جب وہاں پہ پہنچی تو وہ غریب لوگ، وہ نہ یہ عالم ہیں، نہ ان کے پاس، جیسے ابھی آج کل یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ان کے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یہ فرمایا ہے کہ اگر میری طرف سے کوئی ایک آیت بھی تم تک پہنچے تو وہ تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ تم اس ایک آیت کے عالم بن چکے، اب تم وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہاں پہ جب یہ جماعت وہاں پہ پہنچی تو اس مسجد کے دروازے کے پاس ایک موچی بیٹھا کرتا تھا، جو اگر نماز کا وقت بھی ہو جاتا تھا تب بھی وہ اس اپنے ٹھکانے سے نہیں اٹھتا تھا، وہ اپنا کام کرتا جاتا تھا۔ یہ کافی زمانے سے ایسا آتا چلا رہا تھا، اور جب یہ جماعت وہاں پہ پہنچی تو انہوں نے اس موچی کو دیکھا اور پھر ان کو دعوت دی، اس موچی کو دعوت دی۔ تو جب جماعت کا وقت ہو گیا تو اشرف علی تھانوی صاحب وہ انہوں نے جب سلام پھیرا تو دیکھا وہ موچی بھی نماز میں کھڑا، وہ بھی نماز پڑھ چکا۔ تو اس وقت اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا کہ مولانا الیاس صاحب نے ہماری یاس کو آس میں بدل دیا، یعنی اس موچی پہ ہم لوگوں نے کتنی محنت کی تھی مگر وہ نہیں آ رہا تھا، اور یہ لوگ آ گئے، انہوں نے محنت کی اور موچی سیدھا آ گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو انہوں نے جو ہماری نا امیدی تھی اس کو امید میں بدل دیا مولانا الیاس صاحب۔ تو یہ جماعت اس طرح سے چلتے چلتے آج اسی نصاب پہ چل رہی ہے جو مولانا الیاس صاحب اور اس کے ہم عصروں میں اس کے اصول بنائے، اس پہ یہ جاری ہے۔ یہ نہ کسی سے مدد مانگتے ہیں، نہ کسی سے پیسہ مانگتے ہیں، یہ بس اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، جو کچھ ان کے پاس علم ہے وہ اس علم کا استعمال کرتے ہیں،
نہ مسئلے مسائل میں پڑھتے ہیں. ان کی بیان کرنے کے لیے 6 نکات ہیں. ان 6 نکات کے اندر انہوں نے بیان کرنا ہوتا ہے یا کسی سے بات کرنی ہوتی ہے. اندرون جب یہ لوگ نکلتے ہیں سہ روزے کے لیے یا پھر 40 دن کے لیے یا پھر 3 مہینے یا 4 مہینے کے لیے، یعنی 120 دن کے لیے یا پھر سال کے لیے، تو ان کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں. ان میں ایک امیر ہوتا ہے، خدمت گزار ہوتے ہیں ان میں، اور ان میں رہنما بنائے جاتے ہیں گھڑی گھڑی، ان میں متکلم بنائے جاتے ہیں. اچھا، جب یہ وہاں پہ ہوتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد یہ لوگ ان 6 نکات پہ یہ بیان کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، اور یہ 6 نکات ہیں یہ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد اشراق، چاشت، یہ نمازیں، پھر آپس میں بیٹھ کر کے تعلیم و تعلم جو ہوتا ہے وہ آپس میں تعلیم، نماز کیا ہے، کلمہ کیا ہے، اور وضو کیسے کرتے ہیں، 6 کلمے کون کیا ہیں، یہ سب یہ خود سیکھتے ہیں. ان میں عالم ہوتے ہیں، وہ انہیں سکھاتے ہیں. آگے جا کر کے پھر یہ لوگ جو دوپہر کا کھانا ہوتا ہے وہ تیار کرتے ہیں. ظہر کی نماز آتی ہے تو ظہر کی نماز کے بعد یہ لوگ نصاب میں سے وہ فضائل اعمال ہیں وہ اس کتاب سے کچھ حدیثیں پڑھتے ہیں جنرل عام پبلک کے سامنے، اور خود بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ آپس میں پھر مل کر کے یہ تعلیم و تعلم کرتے ہیں. عصر کی نماز پہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر ان کا گشت عصر کی نماز کے بعد ہے تو وہ اس سے پہلے مشورہ کرتے ہیں، ان میں ڈیوٹیاں لگاتے ہیں کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہو گئی، تمہاری یہ ڈیوٹی ہو گئی، تمہاری یہ ڈیوٹی ہو گئی. فلانا اعلان کرے گا، فلانا دین کی محنت پہ بات کرے گا، تو اس کے بعد پھر گشت ہوگا. گشت کے آداب پھر سکھائے جاتے ہیں اس میں، اور وہاں بیٹھ کے بھی لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے کسی کو بٹھایا جاتا ہے. اگر لوگ نہیں ہیں تو وہاں پہ پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر کے. یہ سارے دینی اعمال ہیں. جو لوگ گشت پہ چلے جاتے ہیں وہ گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں. گشت کے پہلے آپس میں مل کر کے آداب بتائے جاتے ہیں کہ ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ناکیں نیچے رکھنی ہیں، اور راستے کے دائیں طرف جانا ہے. اور جو ان کا گائیڈ ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، وہ گھر گھر وہ ان کو پھراتا رہتا ہے. اور جو متکلم ہوتا ہے وہ اس کے سوا کوئی دوسرا بولتا نہیں. ایک امیر ہوتا ہے ان میں، اور باقی ان کے ساتھ 3، 4 یا 5 بندے ایسے ہی جاتے ہیں. وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ سیکھتے ہیں، یہ چیزیں وہ سیکھتے ہیں سب. گشت ختم ہو جاتا ہے، آ جاتے ہیں تو پھر بیان، وہ مغرب کی نماز کے بعد ان کا بیان ہوتا ہے، جو اس میں وہ 6 نکات کے اندر ہی ان کا بیان چلتا رہتا ہے. حکایت صحابہ ہوتی ہیں، اس میں احادیث ہوتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے قصے سنائے جاتے ہیں. اکرام مسلم کیا ہے، ذکر کیا ہے، نماز کیا ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے، اور دعوت تبلیغ کیا ہے. اس میں یہ لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ شامل ہو جائے. اور پھر رات کے اعمال، سونے سے پہلے وہ دعائیں سیکھتے ہیں، دوسرے اعمال ہوتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں. تو اس طرح سے باوضو ہو کر کے وہ لیٹ جاتے ہیں، پھر تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، پھر اس طرح سے فجر کے بعد پھر یہ سارے اعمال ہوتے ہیں. یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. وہ لوگ جو اس وقت خانقاہوں میں جاتے تھے یا مسجدوں میں جاتے تھے یا مدرسوں میں جاتے تھے، ان کی تعداد جو کم ہوتی گئی،
اور دوسرے اسکولوں کی طرف لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی، تو یہاں پہ یہ چلتا پھرتا مدرسہ، دینی مدرسہ، یہ مولانا الیاس صاحب کی فکر سے یہ شروع ہو گیا اور یہ آج تک کامیاب چلا آ رہا ہے۔ لاکھوں لوگ اس میں ابھی چل پھر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، کسی سے ایک پیسہ لیے بغیر۔ یہ اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اس راہ میں چل پھر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل اور باتیں ہوں گی اس کے بارے میں، کل تک کے لیے اجازت۔